سوال ہے کہ کیا آج کل کے جو موزے پائے جاتے ہیں مارکیٹوں میں اور لوگ وہ پہنتے ہیں، اون کا ہو یا کاٹن کا ہو، یہ کیا اس پر مسح کرنا جائز ہے؟ وضو جب ہم کرتے ہیں تو کیا اس پر مسح کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے خف پر آپ نے مسح کیا۔ خف جو چمڑی کا بنا ہوتا تھا، اور ایسے ہی صحابہ کرام سے مروی ہے، ابن المنذر رحمہ اللہ کہتے ہیں 9 صحابہ سے مروی ہے کہ وہ جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ اور جراب کس کو کہتے ہیں؟ جو اون کا ہوتا تھا یا ایسے ہی کاٹن کا ہوتا تھا۔ اور آج یہ جو پائے جاتے ہیں موزے، یہ حقیقت میں جرابوں کی طرح ہے، تو اس پر مسح کرنا جائز اور درست ہے۔ ایسے اس مسئلے میں حدیث بھی مروی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے ثوبان رضی اللہ عنہ سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث سریة فامرهم ان يمسحوا على العصائب وعلى التساخین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ عمامہ جو ہے، جو پگڑی ہے، پگڑیوں پر مسح کریں، اور ایسے ہی التساخین، تساخین کا لفظ استعمال کیا۔ تساخین کہتے ہیں ہر وہ چیز جو پیر پر باندھا جائے جس سے پیروں کو گرمی پہنچتی ہو اور اس سے پیروں کی حفاظت ہو، اور ٹھنڈیوں میں جاڑے سے پیروں کو محفوظ کیا جاتا ہے، تو تساخین کا لفظ ہے۔ تو اس طرح یہ جائز ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، اس مسئلے میں کچھ اہل علم تشدد کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، چمڑی ہی کا ہونا لازمی ہے اور اتنا موٹا ہونا چاہیے، پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ کیا دلیل ہے؟ موزے میں، جراب میں اور خف میں کیا فرق ہے؟ سب کا وہی معنی مطلب ہے۔ اگر آپ نے ان شرطوں کو پورا کیا تو مسح کر سکتے ہیں۔ اختصاراً پہلی شرط یہ ہے کہ مکمل وضو کرنے کے بعد آپ پہنیں۔ نمبر 2، جو وقت شریعت نے مقرر کیا ہے اس میں آپ مسح کریں۔ ایسے ہی نمبر 3 یہ ہے کہ یہ جراب یا موزے یہ پاک ہوں، اس پر نجاست نہ لگی ہو۔ ایسے ہی چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر جنابت لاحق ہو جائے تو اس وقت نکال دیا جائے، مکمل غسل کرنا آپ پر واجب اس وقت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے موزوں پر مسح کرنے کے متعلق، جائز ہے، شک نہیں کرنا چاہیے۔ خاصتاً ٹھنڈیوں میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے اپنے مسلمان بھائی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، جبکہ شریعت نے آسانی دی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معاصیہ، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جو آسانیاں اس نے بندوں کو دیا ہے ان آسانیوں کو اس کے بندے لے لیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے، جس چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں جب بندہ واقع ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔